اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا اور اس کی تقدیس، اس کی تمجید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں تاکہ کہیں پہ کوئی معاشرتی، سیاسی، مذہبی کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ہر ایک اپنی اپنی روٹین میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے چلتا چلا جائے۔ پچھلے جمعے کو ایک مسلمان کے حقوق جو اس پہ عائد ہوتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے، وہ بیان کیے، تو آج اسی کی ایک اہم کڑی، ایک اہم جز وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی رفاقت، اپنی دوستی، اپنی معیت وہ کن لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے زیادہ تر مراسم کیسے لوگوں کے ساتھ ہوں جس معاشرے میں آپ جیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی، اس میں جو بنیادی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اس کے تعلقات کس سے ہیں۔ اس کے دین پر ہوتا ہے، ایسے مراد یہ ہے کہ جیسی سوچ اس کے دوست کی ہوگی ویسی ہوگی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا دائرہ اگر بڑھائیں تو آدمی آج جو سوشل میڈیا پہ اس کے لائکرز ہیں یا اس کے جو دوست ہیں، فرینڈ ہیں، ان سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی دھار کس طرف ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کیا ہے۔ تو اگر ہم کسی اور چیز کو نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ اپنے رجحانات کیا ہیں، ہماری پسندیدہ اور پرکشش چیز کس طرف ہے، اسی کو دوست بنا لیں، تو پھر حدیث نبوی کی ہم نے کوئی لاج نہیں رکھی۔ حدیث نبوی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم جس دور میں بھی ہو، جس عہد میں بھی ہو، تمہاری دوستی ہمیشہ اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ وہ تھا نا 99 بندوں کا قاتل، اس نے جو عزم کیا وہ کیا تھا؟ اس کو جب بتایا گیا کہ تیری معافی ہو سکتی ہے لیکن تو یہ کام کر کہ تو برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے ان نیک لوگوں کی بستی کا رخ کر لے، تو وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ اس کی توبہ یہی تھی۔ یہ ایک عملی توبہ کی شکل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے توبہ صرف زبان سے، ایک ہوتی ہے توبہ صرف کانوں کو ہاتھ لگا کے۔ اس کی جو توبہ تھی وہ عملی تھی کہ اس نے اس جرم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نیک لوگوں کی بستی کا سفر شروع کیا تھا، کچھ طے بھی کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی موت کا جو وقت لکھا ہوا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عجیب فیصلے ہیں اور بڑے حیران کن فیصلے ہیں جنہیں ہم دیکھ کے حیران بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص سفر پہ رواں دواں ہے، وہ کسی اسٹیشن پہ ٹھہرتا ہے، کسی
اسٹے کرتا ہے کوئی کسی حاجت کے لیے، تو مسجد میں وہ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے کی حالت میں اس صحرا کے اندر اسے موت آ جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی بھر سجدے کرنے والوں کو آخری وقت میں وہ سجدہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اچھائی پہ ہماری روح قبض ہو، ہم نیکی میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ واقعہ بیان فرمایا اپنے سے پہلی امتوں میں سے کسی شخص کا، تو اس سے یہ واضح ہوا کہ آپ اگر یہ عزم کر لیتے ہیں کہ میں برے لوگوں کی رفاقت، ان کی معیت، ان کے ساتھ جو میری شیئرنگ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ برے لوگوں کے بھی گروپ ہوں گے، لیکن وہاں پہ اچھے لوگ بھی تو موجود ہیں۔ وہ بھی لوگ موجود ہیں جو احادیث مبارکہ بھیجتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں جو قرآن مجید کی تفاسیر اور اس کی آیات وہ بھیجتے ہیں۔ تو آپ ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ شیئرنگ کر لیں، اپنے وہ دیکھتے جائیں کس کس کے ہاں سے مجھے غلط پوسٹ آتی ہے، اس سے اپنی جان چھڑا کے تو اچھے لوگوں کی جو ہے وہ اس میں آتے جائیں، اور اس دائرے میں آتے جائیں۔ تو ایسے سمجھیں کہ آپ اس حدیث کو سمجھ چکے ہیں، آپ یہ جان چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ لیکن انسان ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے میری چاہت کہاں سے مل رہی ہے اور میں جو چاہتا ہوں وہ کہاں پہ ہے، تو وہ اسی طرح اختیار کرتا ہے، اور پھر جاتے جاتے وہ حیا، شرم، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، اور پھر انسان بہت بڑے بڑے اقدامات پہ بھی تل جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق صرف یہ جسمانی دوستی سے نہیں ہوتا کہ انسان دو جسم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، بلکہ یہ دوستی ایسا ایسا فکر میں ڈھل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کبھی آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کچھ دیر رہتے ہیں تو آپ کی سوچ میں فرق آنے لگ جاتا ہے، وہ نیک ہو تو نیکی میں، بری ہو تو بری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھٹی والے کے پاس بیٹھے جہاں پہ لوہا پگھلایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے اور اسے میل کچیل کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پاس جب بیٹھے گا تو اگر وہ کچھ نہ بھی لے، نہ بھی کچھ خریدے، تو اس کا دھواں، اس کی چنگاریاں وہ اس کو نقصان دیں گی، اس کو اذیت پہنچائیں گی۔ یہ مثل الجلیس السوء، جو برا دوست ہے اس کی یہ مثال۔ اور جو اچھا دوست ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے، وہ اسے نہ بھی لیں تو کم از کم اس کی خوشبو، اس کی مہک تو اسے آتی رہے گی۔ یعنی کوئی زیادہ اس سے کسب فیض نہیں کر سکا، تو وہ جو بات دوسروں کو بیان کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی کوئی بات، کوئی ذکر، کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار خیر وہ اس کے کانوں میں پڑے گا، تو اس سے اس کے اندر، اس کے ذہن کی ایک وہ ہوتی رہے گی، پرورش ہوتی رہے گی، تربیت ہوتی رہے گی، اس کی فکر اچھی ہوتی رہے گی۔ یہ ذہن جو ہے ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو جس طرف آپ لگا دیں یہ اسی طرف لگ جاتا ہے۔ آپ اس کو اچھائی کی طرف لگائیں تو یہ اچھی چیزیں تراش تراش کے آپ کو دے گا، آپ اسے برائی کی طرف لگائیں گے تو وہی راستے آپ کے سامنے کھولے گا۔ آپ دیکھتے نہیں یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیسے کیسے انداز سے اور کس کس طریقے سے یہ کارروائیاں کرتے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں ایسا نہیں آ سکتا۔ وہ کیوں کہ انہوں نے اپنے ذہن سے کام ہی یہ لیا، وہ بیٹھے ہی ایسے لوگوں کی مجلس میں، ایسی صحبت میں، اور انہوں نے پھر نئے نئے طریقے تراشے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایسے دھوکہ دینا ہے، یہاں پہ ایسے واردات کرنی ہے، یہاں پہ ایسے۔ تو یہ سب اس ذہن کی اس خرابی کی وجہ سے ہے جو انسان کو یہ میسر آتے ہیں حالات، ماحول۔ تو انسان کو چاہیے اس ماحول کے اندر سے اپنے آپ کو نکالنے اور اچھے ماحول کی طرف آنے کی کوشش کرے۔ جو ہجرت ہے، جس کی اتنی فضیلت ہے کہ ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، کہ ہجرت کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟
وہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو دیار اسلام کی طرف لے کے آنا، کہ وہاں پہ دیار غیر میں اور دیار کفر میں ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا، تو ہم اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسی اس فکر کے ساتھ جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اپنے آپ کو برائی سے نکالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آدمی کسی سے محبت تو کرتا ہے، دراصل یہ سوال کیا تھا؟ سوال میں جو چھپی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ اب اور ہر ایک مسلمان کو ہوتی ہے، کسی میں کم زیادہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی مومن بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شرف، عزت اور اکرام سے نوازا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے عہدوں اور درجات سے آپ کو نوازے گا، لیکن ہم آپ کے ساتھ اگر نہیں مل سکے، ظاہر ہے ہم کیسے آپ کے ساتھ مل پائیں گے، یہ مقام ہمیں کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتا ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن ولما یلحق بہم، ان سے مل نہیں پایا، یعنی اس کا جو معیار ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ تھے، جو دیگر صحابہ کرام تھے، وہ جو آپ کے قریب رہنے والے صحابہ کرام تھے، ان کو بھی ایسے ہی دیکھتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ہیں، اور ان کی عزت ان صحابہ کے دل میں بھی بڑی تھی۔ جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ المرء مع من احبا، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے، آپ کی جو آل بیت ہے اس سے آپ کی محبت ہے، تو آپ ان جیسے کام تو نہیں کر سکے، لیکن آپ ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے وہ رفاقت آپ کو نصیب فرما دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس فرمان کی خوشی ہمیں اتنی ہوئی کہ کسی اور فرمان سے یہ خوشی ہمیں نہیں ملی، کیونکہ اس بات کا تعلق بعد والی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو اب وہ کہتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی رفاقت نصیب فرما دے گا۔ یعنی یہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ انس بن مالک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان کی والدہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا، وہ اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی معیت نصیب کرے گا۔ اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبات اپنے دل میں رکھیں، اور ایک مومن کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد، احفاد، پوتے، آگے نسل جو بھی ہے، اسے اگر بڑھ کے محبت نہیں کرتا اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں اور آپ کے اصحاب سے بھی محبت کر کے وہ امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب کرے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں کسی سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ ایک اور بات ہوتی ہے۔ آپ سیاسی سطح پر، آپ حکومتی سطح پر کسی سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ اور بات۔ لیکن جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کی محبت کا محور ہے، وہ ہمیشہ اچھے لوگ ہوں جن کی آپ میت روز قیامت بھی پسند کریں کہ میں ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بہت کم لوگوں میں سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ذہن ہے نا ہمارا، ہم اگر کسی ایک چیز کے متعلق مسلسل پڑھتے رہیں، کسی شخص کے متعلق مسلسل پڑھتے رہیں، اسی کی پوسٹیں دیکھتے رہیں گے اور اسی کی فضیلت ہم جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو وہ شخص ہمارے ذہن کے اندر بہت بڑا ہو جائے گا، جیسے ہم نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو محبت میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور اس قدر بڑے بڑے اقدام، کوئی خودکشی، کوئی زہر پی رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس ذہن کے اندر اس شخص کو، اس مرد یا عورت کو یا اس سیاسی شخص کو یا کسی بھی انداز سے اس کو اتنا بڑا اس نے اپنے ذہن میں بنایا، اسی کے متعلق سوچا، غور فکر، اسی کے بارے میں معلومات لیں، کوئی اس کے خلاف بولا تو یہ برہم ہو گیا کہ یہ کیا کیا تم نے، اس کے خلاف بات کر دی۔ تو یہ وہ محبت کے وہ انداز ہیں۔ ہم اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دین کی بنیاد پہ ہونے چاہیے۔ وہ مشہور حدیث جو صحیحین کے اندر موجود ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، کہ تین چیزیں وہ جس میں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب بن جائے۔ سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ پہلی علامت ہے اگر کسی کے دل میں یہ موجود ہے۔ دوسری کہ آدمی اگر کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے، دنیا کی خاطر نہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ میرے کام آتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے میرے مقاصد ہیں۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ والدین سے محبت، بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، دوستوں سے محبت، اور اپنے معاشرے سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت، وہ سب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو۔ تیسری بات کہ جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کفر میں جانے کو بھی ناپسند کرے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو ایمان کی حلاوت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ ایمان کوئی چیز ہے۔ ہم نے نہ حلاوت دیکھی، نہ کبھی اسے محسوس کیا، نہ اس کے لیے کبھی کوئی تکالیف برداشت کی۔ ہم نے تو جو کچھ کیا اس دنیا کے لیے کیا، تو ہمیں وہ کیفیات کیسے نصیب ہو سکتی؟ ان کیفیات کو اپنے اندر محسوس کیجئے ان احادیث کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں۔ تو انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، وہ ویسے تو حدیث مبارکہ وہ ثابت نہیں ہے، لیکن ایک مقولے کے طور پہ اس کو لے لیں کہ حبک الشیء یومی و یسم، کہ کسی کی محبت تجھے اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اور حقیقت ایسے ہی ہے، اگر آپ کسی کو بہت زیادہ محبت دے بیٹھتے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، تو آپ پھر اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، یعنی جنون لاحق ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے خلاف کوئی سننا برداشت بھی نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی محبتوں کا محور کون ہے اور کس بنیاد پر ہے۔ اگر آپ کی محبت، میری محبت اس کی رضا کی خاطر ہوگی، تو ہم اس معاشرے کے اندر یقین کریں ایک اعتدال آ جائے گا، ایک توازن آ جائے گا، ایک خوبصورتی اس معاشرے کے اندر پیدا ہوگی۔ ہم محبت میں بھی، ہم نفرت میں بھی ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ
انہوں نے اسی جو نیک لوگوں کی صحبت ہے اس کے کچھ فوائد بتائے، شمار کیے کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ تمہیں ایک نئی سوچ، نئی فکر دیتی ہے۔ آپ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، اچھی باتیں کریں گے، اچھی باتیں سنیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آج وہ دین کی مجالس، وہ نیک لوگوں کی مجالس یہ جو ہے ویران کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو دنیا کے ہمارے معاملات ہیں وہ حل ہوتے رہیں، دین کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اور رفاقت اہل علم کی وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 6 چیزیں گنوائیں کہ اگر تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے نا تو تمہیں کیا کیا اس کے نتیجے تمہارے سامنے آئیں گے۔ تو اس میں سے وہ پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ من الشک الی الیقین، کہ آپ شک سے یقین کی طرف آ جائیں گے۔ شک کیا ہوتا ہے؟ یقین کیجئے یہ ایسی ایک بیماری ہے، یہ تو ایک نماز میں اگر کسی کو شک لاحق ہو جائے اس کی نماز کا اثر زائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نماز میں وہ جو ہے تعلق وہ مضبوط نہیں بن پاتا، پتہ نہیں وہ کہتا ہے کہ ہوا نہیں، وہ سارا اسی میں۔ وضو میں اگر شک ہو جائے تو وضو کا وہ مزہ، وہ یقین، وہ اطمینان وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر پورے دین کے متعلق ہی شک ہو اور شک پیدا کیا جا رہا ہو، لوگ آپ سے یہ کہیں کہ یہ احادیث مبارکہ بہت بعد میں لکھی گئیں، پتہ نہیں کیسے ہے، میرے دوستو یہ باتیں تو وہ بھی نہیں کرتے جنہوں نے اناجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عرصے بعد لکھی گئی اور تضادات سے بھری ہوئی ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی اور یہ بھی ان کے خلاف یہ بات نہیں کرتے کہ تمہارے پاس کیا ہے، لیکن ان کی تاند ٹوٹتی ہے تو آ کے احادیث نبویہ پہ، محدثین پہ، اصول حدیث پہ کہ یہ کیا، کیسے ہوا، کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کا وہ جو شک ہے دینی امور کے متعلق، آخرت کے متعلق، میں آپ کو اگر دعوے سے یہ بات کہوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اس سوچ کے حامل ہوں گے۔ آپ غور کیجئے گا کہ پتہ نہیں آخرت ہونی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں، اور جہنم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکالات ہوں گے کہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک بات کو شمار کرتا ہو، گنتا ہو، ہمارے قدموں کے نشانات کو وہ لکھتا ہو۔ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا اچھا یہ چھوٹی سی نیکی سے اتنا بڑا اجر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ سارے شکوک و شبہات ہیں جو عقل ہمیں گھڑ گھڑ کے دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نیک لوگوں کی، اہل علم کی مجالس کو اختیار نہیں کرتے، ہم ان سے دور بھاگتے ہیں۔ دوسری جو چیز انہوں نے بتائی، من الریاء الی الاخلاص، کہ آپ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کو ریاکاری کا جو ایک تصور ہوتا ہے وہ اخلاص کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ وہ کہے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کرنا ہے، میری جو تجھ سے محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، ہم سب کو مل کے اللہ کی رضا چاہیے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ہے وہی زمانے کا امام برحق، ہے وہی زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج اس دنیا کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں آج جو حاضر و موجود ہے بس اسی پہ لوگوں کا یقین ہے، اس کے بعد ہم کچھ نہیں جانتے، کوئی یقین کی وہ پختگی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس یقین کو پیدا کیجئے اپنے اندر، یقین کیجئے، یہ یقین پیدا ہو جائے تو یہ فولاد ہے، یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ایک جذبہ ہے جو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ پھر تیسرا جو انہوں نے بتایا کہ من الغفلۃ الی ذکر اللہ تعالی، کہ آپ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ غفلت کا شکار نہیں ہوں گے، آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، آپ بیہودہ کاموں میں، بے مقصد کاموں میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات نہیں گزاریں گے۔ آپ کہیں گے کاش یہ میرا وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں گزرے، میں اس کا تذکرہ کرتا رہوں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کو کبھی بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی حدیث کی کتاب میں، سیرت کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے فلاں لمحہ بے مقصد گزارا۔ جب بھی آپ کسی کام میں مگن ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، کسی مشغول ہیں کسی بات میں، یا پھر آپ رات کو جب سوتے تھے ان گھڑیوں کے لمحات ہیں، تو ہم دیکھیے کہ ہم کن کن کاموں میں اپنی قیمتی زندگی کو گزارتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اور خصوصاً وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی اس قیمتی متاع سے نوازا ہے، تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں، جو جوان موجود ہوں، لڑکیاں یا لڑکے، ان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہم سے زندگی کے بارے میں تو ایک علیحدہ سوال ہے نا، لیکن اس جوانی کے متعلق ایک علیحدہ سوال ہے، کیونکہ جوانی زندگی کی ایک پیک ہوتی ہے، اس میں انسان کو بہت سی صلاحیتیں ملتی ہیں۔ تو وہ دیکھیے آپ کہاں گزارتے ہیں، میں کہاں گزارتا ہوں، اور کہاں ہم نے گزاری اور کیا ہماری صورت ہے، ہم نے یہ ضرور اس کا جائزہ لینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کرے گا تو اس کو وہ غفلت سے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی طرف لائیں گے۔ یہ جو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ لوگ کیوں کسی کے دیوانے بن جاتے ہیں، وہ اس کا شب و روز تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس کی پوسٹیں آئیں گی، فوراً اس کو لائک کر کے آگے سے آگے بھجواؤ، اب وہ اس کے نزدیک بہت بڑا بنتا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کو اپنے دلوں میں مضبوط کریں، بڑھائیں، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ اور جو حیثیت ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے۔ ہم اس کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو کوئی اہمیت نہ دیں، کسی شخص کو، کسی ذات کو اور کسی بھی چیز کو ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھیں۔ اسی طرح امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کا 5واں فائدہ یہ ہوگا جب آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، من الکبر الی التواضع، کہ آپ کے اندر تکبر ختم ہو جائے گا، آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگی۔ کبر، تکبر، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ ہوا کبر تو جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر یہ نہیں ہے، اچھے پہننے سے کبر نہیں ہوتا۔ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باطر الحق و غمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے۔ جس کے اندر یہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نیک لوگوں کی رفاقت آپ کو اس تکبر، غرور، یہ جو ہوتی ہے نا چدراہٹ کا ایک شوق، عہدے کی ایک لگن، اور یہ سب کچھ، یہ سب چیزیں انسان کو دنیاوی اعتبار سے بالا قرار دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی حوصلہ شکنی کی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور خصوصاً اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو ہم ہمیشہ متواضع رہیں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کا 6واں فائدہ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی رفاقت میں ایک اور فائدہ جو حاصل ہوگا، من سوء النیت، بری نیت اور ارادے سے آپ نصیحت کی طرف آئیں گے، خیر خواہی کی طرف، یعنی آپ کسی کے بارے میں برا خیال نہیں رکھیں گے، آپ ہمیشہ خیر خواہی کی طرف آئیں گے۔ وہ نیک لوگوں کی رفاقت آپ کو بتائے گی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کام سے کسی کا نقصان ہو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ تو نیک لوگوں کی رفاقت، اچھے لوگوں کا ساتھ اور اچھے دوستوں کی رفاقت، آپ جب بھی کسی کو دوست بنائیں تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سامنے رکھ لیں کہ المرء علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ اور یہی دوستیاں، یہی محبتیں اور چاہتیں ہمیں روز قیامت ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کریں گی۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کن لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے، اور ہماری ان سے محبت ایسی بڑھ دے، انہی کے ہم تذکرے کریں، انہی کی سنت پہ عمل کرنے کی، انہی کے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي